بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وعلى هذا يخرج الحكم في قوله إن أكلت ونوى به طعاما دون طعام لا يصح لأن الأكل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلق لأن التخصيص يعتمد العموم۔ اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، چونکہ اقتضاء النص کا ثبوت بطریق ضرورت ہوتا ہے، اس لیے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہے گا۔ اقتضاء النص چونکہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثبوت بھی بقدر ضرورت ہی ہوگا۔ یہ اقتضاء النص کا حکم ہے، اس کی تعریف وغیرہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اقتضاء النص وہ زیادتی ہے کہ اس زیادتی کے بغیر نص کا معنی صحیح نہ ہو، عقلاً یا شرعاً نص کا صحیح معنی اس زیادتی پر موقوف ہو۔ وہ زیادتی ہوگی تو نص کا جو معنی ہے وہ عقلی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے صحیح ہوگا، اگر وہ زیادتی نہیں تو وہ عقلی یا شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ تو اقتضاء النص وہ زیادتی ہے جو نص کے اندر ہوتی تو نہیں ہے، معنی سے نکالی جاتی ہے، اور اس زیادتی کے بغیر نص کا معنی فی نفسی صحیح نہیں ہوتا۔ نص اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ زیادتی آئے تاکہ عقلی یا شرعی اعتبار سے اس نص کا معنی صحیح ہو جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ چونکہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہے گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اکلتو کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد، اگر میں کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق، تو حکم یہ ہے کہ یہاں کسی بھی کھانے کو کھا لینے کی وجہ سے، خواہ وہ روٹی ہو، خواہ وہ برگر ہو، خواہ وہ پیزا ہو، کسی بھی کھانے کو کھا لینے کی وجہ سے، کسی بھی طعام اور مأکول کو کھا لینے کی وجہ سے آدمی حانث ہو جائے گا، آدمی کا غلام آزاد ہو جائے گا اور آدمی کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھو، جب آدمی یہ کہتا ہے نا اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد، اگر میں کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق، ان اکلت فعبدی حر، ان اکلت فامرأتی طالق، تو اس صورت میں چونکہ اکلت فعل متعدی ہے اور فعل متعدی مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، اور یہاں پر وہ مفعول بہ ہے نہیں، وہ فقط کہہ رہا ہے اگر میں کھاؤں۔ بھائی کیا کھاؤں؟ وہ مأکول کیا ہے، وہ طعام کیا ہے، اس کا تو تذکرہ ہوا ہی نہیں نص کے اندر۔ وہ فقط کہہ رہا ہے اگر میں کھاؤں، تو یہ تو فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، تو مفعول بہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اگر مفعول بہ یہاں پر نہیں ہوگا تو یہ جو جملہ ہے ان اکلت والا، عقلاً یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا، کہ جب مفعول بہ کا ہم تذکرہ ہی نہیں کریں گے تو آدمی کہے گا اگر میں کھاؤں، تو مفعول بہ کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز ایسی ہوئی نہیں جس کو یہ کھا رہے ہے، اور جب کوئی چیز ایسی ہوئی نہیں جس کو یہ کھا رہا ہے تو یہ آدمی کس طرح یہ کہہ سکتا ہے اگر میں کھاؤں؟ جب تو نے اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا جس کو کھایا جائے، جب تو نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہی نہیں جس کو تناول کیا جائے، تو پھر کھانے کا فعل وجود میں آ کس طرح سکتا ہے، اس کا امکان بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو عقلاً زیادتی اور مفعول بہ کے بغیر اس جملے کا معنی آدمی سمجھ نہیں سکتا، اور اس جملے کا معنی عقلی اعتبار سے صحیح نہیں ہو رہا۔ ہاں، اگر مفعول بہ کو ہم مقدر مانیں، مفعول بہ کو اگر ہم مذکور مانیں اور کہیں ان اکلت طعاما یا ان اکلت مأکولا فعبدی حر فامرأتی طالق، تو اس صورت میں جب مفعول بہ آ جاتا ہے نا تو جملے کا معنی عقلی اعتبار سے صحیح ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر کھانے کو کھانے کی بات چل رہی ہے،
معقول کو کھانے کی بات چل رہی ہے، طعام کو کھانے کی بات چل رہی ہے، تو چونکہ عقل تو فعل متعدی ہے، اس سے وہ مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، یعنی معقول کا تقاضا کرتا ہے یا طعام کا تقاضا کرتا ہے، اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جس کو کھایا جاتا ہو۔ لہٰذا اکلت کے بعد طعاماً یا معقولاً مقدر مانا جائے گا۔ جملے کی صحت عقلاً چونکہ اس زیادتی پر موقوف ہے، اگر ہم طعاماً یا معقولاً کو زیادہ نہیں کرتے تو عاقل بالغ آدمی کا کلام یہاں پر لغو ہو رہا ہے کہ جب وہ چیز مذکور ہی نہیں ہے جس کو کھایا جائے تو پھر کھانے کا فعل وجود میں آئے گا کس طرح؟ تو جملے کی صحت عقلاً چونکہ اس زیادتی پر موقوف ہے، زیادتی کے بغیر جملے کا معنی عقلی اعتبار سے صحیح نہیں ہو رہا، وہ زیادتی آئے گی تبھی صحیح ہو رہا ہے، اور وہ زیادتی طعاماً یا معقول ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اکلت کا جو مفعول بھی ہے نا طعاماً یا معقولاً، یہ اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہوا ہے، اور اقتضاء النص کا حکم یہ ہے کہ یہ چیز چونکہ ضرورت کے طریق سے ثابت ہوتی ہے، اس سے یہ بقدر ضرورت باقی رہے گی۔ یہ ضرورت کے طریقے سے کس طرح ثابت ہوئی کہ فعل متعدی یہاں پر مفعول بہ کے بغیر ذکر ہوا، اور فعل متعدی مفعول بہ کے بغیر ذکر ہو تو اس فعل متعدی کا معنی سمجھ میں آتا نہیں، تو اب تاکہ فعل متعدی ان اکلت کا معنی صحیح طریقے سے سب کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے مفعول بہ کو زیادہ کیا گیا تاکہ اس کا کلام لغو نہ ہو۔ تو یہ ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوا نہیں، طعاماً یا معقولاً مفعول بہ، یہ ضرورت کے طریق سے ثابت ہوا، اور جب یہ ضرورت کے طریق سے ثابت ہوا تو ضرورت کے بقدر ثابت رہے گا، اور ضرورت جو ہے نا وہ کسی بھی کھانے کو کھا لینے سے ثابت ہو جاتی ہے، خواہ وہ روٹی ہو، برگر ہو، پیزا ہو، جو بھی کھانا ہو، کھائی جانے والی چیز جو بھی ہو، فرد مطلق، اس کو کھا لینے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس لیے کسی مخصوص اور متعین کھانے کی نیت کرنا صحیح نہیں کہ میری مراد تو اس سے برگر تھا، لہٰذا اگر میں پیزا کھاؤں گا تو حانث نہیں ہوں گا، یا میری مراد تو اس سے روٹی تھی، اگر برگر پیزا اب کھاؤں گا تو میں حانث نہیں ہوں گا، یا میری مراد پیزا تھی، اگر برگر یا روٹی کھاتا ہوں تو اس صورت میں حانث نہیں ہوں گا۔ اس طرح کسی مخصوص اور متعین کھانے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ مخصوص اور متعین کھانے کی نیت جب کی جائے گی نا تو اس نیت سے ایک طرح کی تخصیص پیدا کی جا رہی ہے، اور اس طرح تخصیص کرنا ضرورت سے زائد امر ہے۔ اقتضاء النص کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ اس سے ضرورت بھی پوری ہو اور وہ چیز بھی پوری ہو جو ضرورت سے زائد ہے، یہ فقط ضرورت کے بقدر ثابت رہتا ہے، اور ضرورت چونکہ کسی بھی قسم کے کھانے کو کھا لینے سے دور ہو جاتی ہے، لہٰذا کوئی بھی کھانا آدمی کھائے گا اس سے آدمی حانث ہو جائے گا۔ کسی مخصوص اور متعین کھانے کی نیت کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس طرح نیت کر لینے سے اقتضاء النص سے جو معنی لیا جا رہا ہے وہ ضرورت سے زائد والا معنی ہے، اور اقتضاء النص کو اس چیز میں ثابت نہیں کیا جاتا جو ضرورت سے زائد ہو، یہ کہ یہ بقدر ضرورت ہی ثابت اور ملحوظ رہتا ہے۔ صاحب اصول الشاشی یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم ان اکلت فامرأتی طالق، ان اکلت فعبدی حر کہتے ہیں، اور پھر طعام کو اقتضاء کے طور پر ثابت کرتے ہیں، معقول کو اقتضاء کے طور پر ثابت کرتے ہیں، یعنی اگر میں کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد، اگر میں طعام معقول کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق، اور پھر اس طعام کے اندر جو اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہوا ہے ہم مخصوص متعین نیت کریں، تو اس طرح مخصوص متعین کرنا مقتضا کے اندر تخصیص کرنا ہوا، طعام اور معقول کے اندر تخصیص کرنا ہوا جو اقتضاء کے طریقے پر مقدر مانا گیا تھا، اور تخصیص تو وہاں ہوتی ہے جہاں عموم ہوتا ہے، تخصیص کہاں ہوتی ہے؟ کوئی چیز عام ہو، مختلف افراد پر وہ چیز دلالت کرتی ہو، اس میں سے تخصیص ہو سکتی ہے۔ میں کہوں مؤمنون، چند ایمان رکھنے والے مرد، اس میں زید بھی آ گیا، بکر بھی آ گیا،
عمر بھی آ گیا, عمار بھی آ گیا, حمزہ بھی آ گیا, زکریا گاندھی بھی آ گیا. یہ ہوا عموم. اب اس عموم کے اندر اگر میں تخصیص کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ مؤمنون سے میری مراد عمار ہے اور زکریا ہے. حمزہ میری مراد نہیں, اور حمزہ کے علاوہ جو دیگر مؤمن ہے وہ میری مراد نہیں. میری مراد فقط عمار ہے اور میری مراد فقط زکریا گاندھی. تخصیص عموم کے اندر ہو سکتی ہے. جو چیز پہلے سے خاص ہو اس کے اندر تخصیص ہو نہیں سکتی. صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ جب ہم اس طعام کے اندر تخصیص کریں متعین نیت کر کے کہ یہاں طعام سے مراد برگر, یا طعام سے مراد پیزا, یا طعام سے مراد روٹی, وہ طعام جو بطریق اقتضا ثابت ہوا ہے, تو یہ تخصیص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مقتضا جو ہے اس کے اندر عموم ہے, حالانکہ مقتضا کے اندر عموم نہیں ہوتا. مقتضا کے اندر, مقتضا تو ایک ایسی چیز ہے جو ضرورت کے بقدر ثابت ہوتی ہے. جو چیز بقدر ضرورت ثابت ہو اس چیز کے اندر عموم کس طرح ہو سکتا ہے, جبکہ عموم کے اندر ضرورت سے زائد امور بھی داخل ہوتے. مقتضا تو بطریق ضرورت ثابت ہوا, اس لیے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے. جو چیز بقدر ضرورت ثابت ہو اس کے اندر خصوصیت ہی ہوگی, عمومیت اس کے اندر ہو نہیں سکتی. اگر عمومیت کو ہم ثابت کریں تو ہم اس کو ضرورت سے زائد بنا رہے ہیں, حالانکہ مقتضا ثابت نہیں ہوتا ان معاملوں میں جو ضرورت سے زائد ہے. تو جب اس کے اندر عموم ہے ہی نہیں تو تخصیص کس طرح کر رہے ہیں؟ دراصل مقتضا کے اندر ہم کو کچھ عموم جیسا نظر آتا ہے نا, جیسے طعام. اب تم برگر کھا لو تب بھی حانث ہو جاؤ گے, پیزا کھا لو تب بھی حانث ہو جاؤ گے, روٹی کھا لو تب بھی. تو یہ جو عموم کی طرح ایک چیز ہم کو نظر آ رہی ہے نا, یہ اطلاق ہے. مقتضا جو ہے نا یہ مطلق ہے. مطلق ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتا کہ یہ عام ہو. مطلق ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ عام ہو. کوئی بھی کھانا تم کھا لو اس سے تم حانث ہو جاؤ گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ طعام عام ہے. آدمی اگر کوئی بھی کھانا کھا لیتا ہے, برگر کھا لیتا ہے, پیزا کھا لیتا ہے, روٹی کھا لیتا ہے, تو اس کو کھا لینے سے آدمی حانث ہوتا ہے, تو اس کا جو ہنس ہے اس کا حانث ہونا یہ اس وجہ سے نہیں کہ طعام عام ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ طعام مطلق ہے. کھانے کی ماہیت پائی گئی اس لیے اس کو کھانے سے آدمی حانث ہو جاتا ہے, خواہ وہ جون سی بھی چیز ہو. یہ جو طعام ہے نا یہ ایک ہی فرد پر دلالت کر رہے ہیں, آپ سمجھے, یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر افراد سے قطع نظر ایک ہی فرد مراد ہے, اور وہ چیز ہے جس کو کھایا جاتا ہے. اگر یہ متعدد افراد پر دلالت کرتا تو پھر یہ عام ہوتا نہیں, لیکن یہاں پر تو فقط یہ ایک ہی فرد پر دلالت کر رہا ہے, تو یہ خاص ہے. ہاں لیکن وہ ایک فرد ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے, تو یہ مطلق ہے کہ جون سا بھی کھانا تم کھا لو اس سے حانث تم ہو جاؤ گے. تو مطلق ہوا, مطلق ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ عام ہو. لہٰذا اگر تم طعام سے کوئی متعین کھانے کی نیت کر لو تو یہ تو خاص کرنا ہوا, اور خاص وہاں پر چیزوں کو کیا جاتا ہے جہاں عموم ہو. مقتضا کے اندر عموم نہیں ہے. عموم کا ہونا مقتضا کے اندر یعنی یہ کہ وہ ضرورت سے زائد چیز اپنے اندر رکھتا ہے, حالانکہ مقتضا ضرورت سے زائد چیزوں پر بولا نہیں جاتا, وہ بقدر ضرورت ہی باقی رہتا ہے. دراصل مقتضا کے اندر اطلاق ہے, کوئی قید نہیں ہے. کوئی قید کا اس کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے جون سا بھی ہم کھانا کھاتے ہیں نا اس کھانے سے آدمی حانث ہو جائے گا, بیوی کو طلاق ہو جائے گی, غلام آزاد ہو. اس سے امام شافعی پر رد ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے نا, ان اکلت فامرأتی طالق ان اکلت فعبدی حر, تو اس صورت میں طعام کو اقتضاء کے طور پر مقدر مانا جائے گا. ٹھیک ہے, طعام کو اقتضاء کے طور پر مقدر مانا جائے گا. اگر وہ آدمی جون سا بھی کھانا کھا لیتا ہے نا اس کے ذریعے سے وہ حانث ہو جائے گا.
ہاں لیکن اگر وہ کسی متعین کھانے کی نیت کرتا ہے، مثلا طعام جو اقتضا کے طور پر مقدر ہے، اس سے میری مراد برگر ہے، یا اس سے مراد میری پیزا ہے، یا اس سے مراد میری روٹی ہے، تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قضاءً اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی نیت کر لینے سے اس کے اندر ایک تہمت پائی جاتی ہے، اور جب حالف ایک ایسی نیت کا اظہار کورٹ کے اندر کرے جس میں اس پر تہمت لگتی ہو، اس کا اعتبار قضاءً نہیں ہوتا۔ قاضی تو یہی کہہ دے گا، لوگ تو یہی کہہ دیں گے کہ یہ نیت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی بیوی کو طلاق نہ پڑے، اس کا غلام آزاد نہ ہو، تو تہمت ہے، اس لیے قضاءً اس کا اعتبار نہیں۔ ہاں لیکن اگر وہ قاضی کے پاس نہیں ہے، دیانتاً وہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد در اصل طعام سے برگر تھا، پیزا تھا، متعین اور مخصوص کھانا تھا، ایک کھانا مراد تھا، دوسرا کھانا مراد نہیں تھا، تو دیانتاً اس کی بات کا اعتبار ہوگا، فیما بینہ و بین اللہ، اس کا جو معاملہ ہے نا اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر آدمی نے وہ کھانا کھایا جس کی نیت اس نے کی تھی تو حانث ہوگا، نہ اگر آدمی نے وہ کھانا نہیں کھایا جس کی نیت اس نے کی تھی تو آدمی حانث نہیں ہوگا۔ یعنی امام شافعی کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص اور متعین کھانے کی نیت کرتا ہے تو قضاءً اس کا اعتبار اگرچہ نہیں، لیکن دیانتاً اس کا اعتبار ضرور ہوگا۔ امام شافعی دراصل اس نتیجے پر اسی لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ طعام جو ہے نا یہ عام ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ طعام عام ہے، لہٰذا نیت کے ذریعے سے اس کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے، کیونکہ تخصیص وہاں ہو سکتی ہے جہاں عموم ہو۔ 100 افراد ہوں تو 100 افراد میں سے 50 کی تخصیص اسی وقت ہو سکے گی جب مجموعی اعتبار سے 100 لوگ ہوں، تو تخصیص وہاں پر ہی ہو سکتی ہے جہاں عموم ہو۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی کے طعام کے اندر عموم ہے، طعام کے اندر عموم کے ہونے کی وجہ سے نیت کے ذریعے اگر اس طعام میں تخصیص ہو تو اس تخصیص کا اعتبار ہوگا، نیت کا اعتبار ہوگا، نیت صحیح ہوگی۔ ہم نہایت ادب سے امام شافعی کو یہی کہیں گے کہ یہاں پر طعام دراصل عام ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر تخصیص کی کوئی گنجائش ہو، بلکہ یہ تو خاص ہے اور مطلق ہے۔ یہ تقیید کی اس کے اندر گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن تخصیص کی اس کے اندر گنجائش نہیں۔ لیکن امام شافعی یہ پھر ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ چلو ہم اس کو تخصیص نہیں کہتے، تقیید کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی کوئی متعین کھانا کھانے کی نیت کر لیتا ہے کہ میری مراد اس کھانے سے برگر، پیزا یا روٹی تھی، تو اس صورت میں ہم اس کو تخصیص نہیں کہیں گے، اس کا نام بدل کر اس کو ہم تقیید کہیں گے۔ تقیید کر لینے سے مطلق مقید ہو جائے گا، اور پھر نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں، اگرچہ تخصیص کے اعتبار سے نہ ہو، تقیید کے اعتبار سے ہو، اعتبار کرنا چاہیے۔ ہم امام شافعی کو اس کے جواب کے اندر ادباً یہ کہیں گے کہ یہ تو تخصیص ہی ہوا نہیں، تم یہاں پر کہہ رہے ہو کہ یہ تخصیص نہیں ہے، تقیید ہے، ہم کہتے ہیں یہ تخصیص ہی ہے۔ کیونکہ دیکھو، تقیید اور تخصیص کے مابین فرق یہ ہے کہ تخصیص ذوات اور اقسام میں ہوتا ہے اور تقیید اوصاف میں ہوتا ہے۔ یہاں پر جب تم نے طعام سے برگر مراد لیا، طعام سے روٹی مراد لیا، نیت کے ذریعے سے طعام سے پیزا کو متعین کیا، تو یہ تو ذوات اور اقسام اور چیزوں کو متعین کرنا ہوا، ان کو خاص کرنا ہوا، تو یہ تو تخصیص ہے، یہ تقیید ہے ہی نہیں۔ تقیید تو اوصاف کے اندر ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اگر کوئی رجال کہتا ہے چند مرد، اور پھر اس میں سے وہ قریش کو متعین کرتا ہے یا اس میں سے وہ بنو تمیم کو متعین کرتا ہے، تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ رجال کے اندر اس نے تقیید کی ہے، ہم کہیں گے اس نے رجال کے اندر تخصیص کی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے، قریش یا بنو تمیم، ان کا تعلق اقسام اور ذوات سے ہے، اوصاف سے نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی ہو، رجل ہو، اور اس کے بارے میں ہم یہ کہیں رجل عالم یا رجل مؤمن، تو یہاں ایمان اور عالم کا وصف بیان کر کے ہم رجل کے اندر تقیید کر رہے ہیں، تو تقیید کا تعلق وصف سے ہوتا ہے، تخصیص کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ یہاں پر جب تم طعام سے برگر، پیزا
روٹی کو نکال رہے ہو نیت کے ذریعے سے، اس کی تخصیص کر رہے ہو، تو اس صورت میں تم ذات کے اندر تعین پیدا کر رہے ہو نا، یا صفت میں کر رہے ہو؟ ذات میں کر رہے ہو. تو جب ذات میں کیا جا رہے تھے تو تخصیص ہی ہوا، اور تخصیص وہاں ہوتا ہے جہاں عموم ہو. اس کے اندر عموم ہے ہی نہیں، اطلاق ہے. اس کے اندر عموم ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو اطلاق ہے. لہٰذا تخصیص کرنا کس طرح سے ہے؟ تو اس کو تم فقط یہ کہہ دو کہ چلو بھائی تقید ہے یہ، اور یہ تخصیص نہیں، یہ فقط زبان سے کہہ دینے سے کام چلے گا نہیں. ہاں لیکن امام شافعی کی جانب سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے اعتراض کے طور پر کہ بھائی چلو ہم وہی تقید کرتے ہیں جو تقید تم سمجھتے ہو، تب تو پھر اس تقیدی معاملے میں نیت کا اعتبار ہوگا نا. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے کھانے سے نمکین کھانے کی نیت کی، میں نے کھانے سے برگر پیزا کی نیت نہیں، میں نے کھانے سے نمکین کھانے کی نیت کی، میں نے کھانے سے میٹھے کھانے کی نیت کی، تو یہ نمکین اور میٹھا جو ہے یہ تو وصف سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر تو یہ تقید ہوگا. تو اس اعتبار سے نیت معتبر ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو پھر تقید ہوا، لیکن اس تقید کا پھر اعتبار نہیں ہوگا. تقید کا اعتبار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مقتضا جو ہے وہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، لہٰذا یہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہے گا. اور ضرورت جو ہے مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، تو پھر خواہ تقید کیوں کریں گے؟ تقید کرنے کے اندر مقتضا کو ثابت کرنا ہے اسی چیز میں جو ضرورت سے زائد ہو، اور مقتضا اس چیز میں ثابت نہیں ہوتا جو ضرورت سے زائد ہو. فرد مطلق سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اب تقید کر کے مقتضا کو ایسی چیز میں ہم ثابت نہیں کریں گے جو ضرورت سے زائد ہو. اس سے تقید کرنا مناسب نہیں. اگر کوئی آدمی تقید کرتا بھی ہے اس صورت میں، اور نیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مراد اس سے نمکین کھانا تھا، میری مراد اس سے میٹھا کھانا تھا، یا تخصیص کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کی نیت کا اعتبار قضاً جس طرح نہیں ہوگا دیانتاً بھی نہیں ہوگا. اس نیت کا اعتبار ہے ہی نہیں. تو نے کہہ دی یہ بات، اب تو خواہ کی نیت کرے خانش ہونے کے بعد، تو دیانتاً بھی اس کا اعتبار نہیں، قضاً بھی اس کا اعتبار نہیں. اگر کوئی آدمی ان عقل تو کہتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے فَأَبْدِي حُرٌّ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، تو اس صورت میں اگر وہ کوئی بھی کھانا کھا لیتے تو اس سے آدمی حانث ہو جائے گا. اب نیت کرے کہ میری مراد ایک کھانا چھوڑ کر ایک کھانا تھی، اس نیت کا اعتبار نہیں. اس عبارت کے اندر صاحب اصول شاشی یہی بات بیان کر رہے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اب ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اسی اصل پر قائل کے قول میں یعنی ان عقلت میں حکم کی تخریج کی جائے گی. کون سی اصل پر؟ کہ اقتضاء النص کا ثبوت جب بطریق ضرورت ہوتا ہے تو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہے گا. تو قائل کے قول ان عقلت کے اندر حکم کی تخریج کی جائے گی. ان عقلت سے یہاں پر مراد یہ کہ اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد، اگر میں کھاؤں تو میری بیوی کو طلاق. تو اگر آدمی طعام سے ایک کھانے کی نیت کر لے ایک کھانے کو چھوڑ کر، یعنی کسی مخصوص اور متعین کھانے کی نیت کرے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ عقل جو فعل متعدی ہے وہ تقاضا کرتا ہے مفعول کا یعنی طعام کا. چنانچہ یہ طعام بطریق اقتضاء ثابت ہوا. چنانچہ طعام کو بقدر ضرورت ہی ثابت مانا جائے گا. اور ضرورت فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی قسم کے کھانے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ تخصیص عموم کو چاہتی ہے، اطلاق کو نہیں. تخصیص عموم کو چاہتی ہے، اطلاق کو نہیں. جب مقتضا کے اندر عموم ہی نہیں ہے، اس کے اندر تخصیص ہے، تو تخصیص میں تخصیص کس طرح کرو گے؟ اب اس کا مطلب یہی نہیں کہ اب تقید کرو. تقید کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ تقید تخصیص دونوں سے مقتضا سے ایسے کام کو لینا ہے جو ضرورت سے زائد ہو، اور مقتضا وہی کام کرتا ہے جو ضرورت کے اندر ہے. ضرورت سے زائد کام وہ کر نہیں سکتا. لہٰذا کسی بھی قسم کے کھانے سے آدمی حانث ہو جائے گا. نیت کرے اگر وہ ایک متعین کھانے کی، اگر وہ کسی متعین کھانے کی نیت کرے تو وہ نیت معتبر نہ قضاءً ہوگی نہ وہ نیت معتبر ہوگی دیانتاً. ولو قال بعد الدخول اعتدی ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتضاءً لأن الاعتداد يقتضي وجود الطلاق
فيقدر الطلاق موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا. عبارت حاضہ کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کیا یا خلوت شہیہ کر لی، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، تو شمار کر، اور اس قول سے اس نے طلاق کی نیت کی، یعنی اس کی مراد حیض شمار کرنا تھا، عدت گزارنا تھا، تو پھر طلاق اقتضاء کے طریقے سے واقع ہو جائے گی. اور جب طلاق اقتضاء کے طریقے سے واقع ہوئی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ رجعی طلاق ہوگی. طلاق بائن کا وقوع ہوگا نہیں، اس لیے کہ طلاق بائن ایک ایسی طلاق کو ثابت کرنا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو. ضرورت طلاق رجعی سے پوری ہو جا رہی ہے تو پھر اس طلاق کا کوئی معنی نہیں جو ضرورت سے زائد ہو، تو بطریق اقتضاء طلاق بائن کا وقوع ہو نہیں سکتا. اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 2 یا 3 طلاق واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ایک طلاق سے کام ہو سکتا ہے تو 2 یا 3 طلاق کو واقع کرنا ضرورت سے زائد ہے. اور جو چیز بطریق اقتضاء ثابت ہوتی ہے نا، جیسے یہاں اس مثال میں طلاق، وہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہتی ہے، ان چیزوں میں اس کا ثبوت نہیں ہوتا جو ضرورت سے زائد ہو، لہٰذا ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ رجعی ہوگی. بائن طلاق اور 2-3 طلاقیں اس طریقے سے واقع نہیں ہوں گی. تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی مدخول بیاہ عورت سے، اپنی مدخول بیاہ بیوی سے یہ کہتا ہے اعتدی، تو شمار کر، تو یہ جو اعتدی کا لفظ ہے نا، شمار کر، تو شمار کرنے میں مختلف احتمالات موجود ہیں. اللہ کی نعمتوں کو شمار کر، وہ یہ بھی مراد لے سکتا ہے. میرے احسانات کو شمار کر، وہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تو حیض کو شمار کر، یعنی عدت گزار. جب اس قول سے شوہر طلاق کی نیت کر لے تو پھر اس صورت میں جو شمار کرنے کے مختلف احتمالات ہیں نا، ان مختلف احتمالات میں سے ایک احتمال متعین ہو جائے گا کہ وہ دراصل اعتدی سے طلاق دینا چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر مراد میرے احسانات کو شمار کر نہیں ہوگا، یہاں پر مراد اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا نہیں ہوگا، یہاں پر مراد حیض کو شمار کرنا ہوگا. اور عورت حیض کو شمار کب کرتی ہے؟ جب وہ عدت کے اندر بیٹھتی ہے تب، یعنی وہ جب طلاق کی نیت کر لیتا ہے نا، تو پھر اعتدی کے لفظ سے جب وہ طلاق کی نیت کر لیتا ہے تو اعتدی کے لفظ سے وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو عدت کے اندر بیٹھ. اب عورت جس کا شوہر زندہ ہے وہ عدت کے اندر کب بیٹھے گی؟ جب طلاق واقع ہوگی تب. کیا عورت جس کا شوہر زندہ ہے وہ عدت کے اندر بلا طلاق بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ حیض شمار بلا طلاق کر سکتی ہے؟ اب اس نے کچھ ظاہری اعتبار سے طلاق دی نہیں ہے، اور یہ عاقل بالغ آدمی عورت سے کہہ رہا ہے کہ تو عدت کے اندر بیٹھ جا. تو اب اگر اس نے طلاق نہیں دی تو عاقل بالغ کی جانب سے یہ جو اعتدی کا لفظ ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا، لغو سمجھا جا رہا ہے کہ جب طلاق ہی تو نے دی نہیں ہے تو عدت میں بیٹھنے کا کیا مطلب. لہٰذا اقتضاء کے طریقے پر، تاکہ اس نص کا معنی صحیح ہو جائے عقلی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، ہم نے اعتدی سے پہلے طلاق کے لفظ کو مقدر مانا. دراصل وہ اعتدی نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ طلقتک کی اعتدی، کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، اس لیے اب تو عدت کے اندر بیٹھ جا، اپنے حیض کو اب شمار کر. کیونکہ عدت کے اندر بیٹھنا جب شوہر زندہ ہو اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب شوہر کی جانب سے طلاق ہو. اگر طلاق کا کوئی صراحتاً ذکر ہم نہ مانیں اور اس زیادتی کو ہم مقدر نہ مانیں تو یہاں عاقل بالغ آدمی کا کلام بکواس ثابت ہو رہا ہے.
शरई एतबार से सही नहीं हो रहा, अकली एतबार से सही नहीं हो रहा। तो अब ताकि अकली एतबार से सही हो, इसलिए ज़रूरत के तरीके पर हमने तलाक़ को मुकद्दर माना और ये बात साबित की कि जब वो एतद्दी कह रहा है और तलाक़ की नीयत कर रहा है तो फिर इससे उसकी मुराद अपनी औरत को इद्दत में बिठाने का हुक्म देना है। अब वो औरत इद्दत के अंदर बैठेगी उसी वक्त जब उसको तलाक़ वाक़ होगी, तो इसलिए इससे पहले तलाक़ के लफ्ज़ को हम मुकद्दर मानेंगे और ये कहेंगे कि इक्तिज़ा के तरीके पर यहाँ तल्लक़तु की महज़ूफ़ है। यानी वो शौहर अपनी बीवी से ये कह रहा है, जिस बीवी के साथ उसने दुखुल कर लिया, कि ए मेरी बीवी, मैंने तुझे तलाक़ दी, तू इद्दत के अंदर इसलिए बैठ जा, ठीक है। तो इस सूरत में जब तलाक़ का लफ्ज़ ज़रूरत की वजह से साबित हुआ, ताकि आकिल बालिग आदमी का कलाम लघु न हो, शरई और अकली एतबार से वो दुरुस्त साबित हो, इसलिए वो बक़द्र ज़रूरत ही साबित रहेगा। लिहाजा हम तलाक़ से वही तलाक़ मुराद लेंगे जिससे इद्दत का माना मुतहक्कक हो जाए, जो इद्दत का माना मुतहक्कक करने के लिए काफ़ी है, और वो एक तलाक़ है और तलाक़ रजी है। तलाक़ बाइन जो है ना, उसके अंदर तो एक तरह की सख्ती है, एक तरह का उसके अंदर मुबालगा है, ज़रूरत की मिक़दार पर वो ज़ायद होती है। तो तलाक़ बाइन को हम मुराद नहीं ले सकते क्योंकि वस्फ़ बैनूनत ज़रूरत की मिक़दार पर ज़ायद है, उसके अंदर एक तरह की सख्ती है और सख्ती ज़ायद वस्फ़ होता है। मैं 2-3 तलाक़ को भी हम मुराद नहीं ले सकते क्योंकि एक से पूरी हो जाती है तलाक़। आदमी अगर एक तलाक़ दे तो औरत का इद्दत के अंदर बैठने वाला माना मुतहक्कक हो जाता है, काफ़ी है ये। तो 2-3 तलाक़ लेने का कोई मतलब नहीं, ये ज़रूरत से ज़ायद हुआ। तो जो चीज़ बतरीक़े इक्तिज़ा उन्नस साबित है, हम उसको बक़द्र ज़रूरत ही साबित मानेंगे। और यहाँ पर ज़रूरत पूरी हो जाती है एक तलाक़ रजी में, इससे एक तलाक़ रजी इससे वाक़ई हुआ। इस इबारत के अंदर साहिब उसूल शाशी यही बात बयान कर रहे हैं। हाँ, मदखुल बिहा का यहाँ पर इजाफ़ा हुआ। किसका इजाफ़ा हुआ? कि उसने अपनी मदखुल बिहा बीवी को एतद्दी कहा। तो मदखुल बिहा बीवी को एतद्दी कहने से एक तलाक़ रजी वाक़ई होती है, बराबर। अगर कोई औरत ऐसी है कि उसके साथ दुखुल उसने किया नहीं है, न उसके साथ खलवत सही उसकी हुई है, तो उसका मसला तो आपको मालूम है ना कि अगर गैर मदखुल बिहा औरत को तलाक़ दी जाए, ऐसी औरत को तलाक़ दी जाए जिसके साथ उसने खलवत सही किया नहीं, जिसके साथ उसने जिमा किया नहीं, तन्हाई उसके साथ उसने इख्तियार की नहीं, तो फिर ऐसी औरत पर जो तलाक़ वाक़ई होती है वो तलाक़ बाइन होती है ना, क्योंकि ऐसी औरत पर इद्दत गुजारना लाजिम नहीं, तो वो फ़ौरन निकाह से निकल जाती है। अब उसके साथ निकाह करना हो तो निकाह जदीद करना पड़ता है। तो अगर इस तरह की औरत को, यानी गैर मदखुल बिहा औरत को जिसके साथ खलवत सही नहीं हुई, उसको अगर वो एतद्दी कहता है और उससे वो तलाक़ वाक़ई करना चाहता है तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर तो इद्दत गुजारना ज़रूरी नहीं है। तो फिर एतद्दी से तलाक़ की नियत करना किस तरह से हुआ? उसके ऊपर इद्दत गुजारना सही है ही नहीं, वो तो इद्दत गुजारे बगैर निकाह से अलग हो जाएगी। तो इद्दत तो गुजार और उसके ज़रिए से तलाक़ की नियत करना किस तरह से होगा? ठीक है, यहाँ पर उसकी जो तलाक़ है वो इद्दत तक पहुँचा ही नहीं रही, तो एतद्दी के अंदर तलाक़ का माना मुराद लेना सही हुआ ही नहीं। तो इस तरह अगर गैर मदखुल बिहा औरत के साथ आदमी करे ना, तो उससे तलाक़ वाक़ई नहीं होती। हाँ, अगर सराहतन तलाक़ दे दे उसको तो फिर तलाक़ बाइन वाक़ई होती है। ये जो मसला है ना, वो उस औरत के बारे में जिसके साथ दुखुल हो चुका हो। तर्जमा कर लेते हैं, उसके बाद एक इजरा कर लेते हैं और एक फ़ायदे की बात फिर आखिर में बता देता हूँ और फिर इस पर अपने सबक पूरा करते हैं। अगर शौहर ने अपनी बीवी के साथ दुखुल यानी जिमा कर लेने के बाद ये कहा कि तू शुमार कर, और इस शुमार करने से उसने तलाक़ की नियत की, तो ये बात मालूम हुई कि एतद्दी से ये जो शुमार करने का हुक्म दे रहा था ने, इससे मुराद हेज शुमार करने का हुक्म दे रहा था। वो कह रहा था औरत को कि तू इद्दत में बैठ जा। और इद्दत में कब बैठेगी? मदखुल बिहा औरत जब उसका शौहर ज़िंदा हो तो वो इद्दत के अंदर उसी वक्त बैठेगी जब शौहर ने उसको तलाक़ दी हो। तो इसलिए बतरीक़े इक्तिज़ा तलाक़ वाक़ई हो जाएगी, तलाक़ मुकद्दर होगी और फिर तलाक़ बतरीक़े इक्तिज़ा वाक़ई हो जाएगी। इससे कि इद्दत शुमार करना
طلاق کے وجود کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ ضرورت کی وجہ سے طلاق کو موجود مانا جائے گا، اور اسی وجہ سے یعنی طلاق کے بطریق اقتضاء و ضرورت ثابت ہونے کی وجہ سے اس قول سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ بینونت کی صفت یعنی طلاق بائن تو ضرورت کی مقدار پر زائد ہے، لہٰذا وہ بطریق اقتضاء ثابت نہیں ہوگی، اور طلاق بھی ایک ہی واقع ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ 2 طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ 3 طلاق واقع ہوگی، بلکہ رجعی واقع ہوگی نہ کہ بائنہ۔ وہ دلیل کیا ہے؟ المقتضیٰ یثبت بطریق ضرورہ، مقتضیٰ جو ہوتا ہے وہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہے گا۔ ہاں کوئی اب یہ اعتراض نہ کرے کہ اس نے اے تدی کے ذریعے سے مدخل بہا عورت کو طلاق دی ہے، تو یہ تو کنائی لفظ کے ذریعے سے طلاق دینا ہوا، اور کنائی لفظ کے ذریعے سے جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق بائن ہوتی ہے۔ ہدایہ کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے ہو یا پڑھو گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہے جب اس کنائی لفظ میں شدت ہو۔ اے تدی میں کوئی شدت کا معنی نہیں ہے، کوئی مبالغہ والا معنی نہیں ہے، تو اس سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ اب جو اجرا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انتی طالق کا لفظ بہت سی مرتبہ آ چکا، طالق کے بارے میں ہم غور کریں کہ کیا یہ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے یا معول ہے۔ تو طالق کیا ہے؟ خاص ہے۔ اب ہم دیکھیں مطلق ہے یا مقید ہے، تو پھر کیا ہے؟ مطلق، کوئی قید نہیں ہے۔ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت ہے۔ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح ہے۔ حقیقت مستعملہ ہے، حقیقت متعذرہ ہے، حقیقت محجورہ ہے، حقیقت مستعملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر نص مفسر محکم میں سے کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے۔ نہ اگر انتی طالق سے ہم حکم دیکھنا چاہتے ہیں کہ طلاق کے حکم پر اس نص کی دلالت کیسی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں طلاق واقع ہوگی طالق کے لفظ سے اقتضاء النص کے طریقے پر۔ یہ ذرا اجرا ہو گیا تاکہ ما قبل کی بحث واضح ہو جائے۔ اب ایک فائدے کی بات آپ کے سامنے کر لوں تاکہ کل امر کا بیان سرے سے شروع کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ فائدہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ابھی آپ لوگوں کے سامنے عبارت النص بیان ہوا، اقتضاء النص بیان ہوا، اشارت النص بیان ہوا، دلالت النص بیان ہوا۔ اگر ان کے مابین تعارض ہو جائے تو کس کو کس پر ترجیح حاصل ہوگی، یہ بات جاننی ضروری ہے۔ تو دیکھو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ جو عبارت النص ہوتا ہے نا، اس کو اشارت النص پر ترجیح حاصل ہوتی۔ عبارت النص جو ہوتا ہے اس کو اشارت النص پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، جو اشارت النص ہوتا ہے اس کو دلالت النص پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور جو دلالت النص ہوتا ہے اس کو اقتضاء النص پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان تعارض ہو گیا تو ہم کس کو راجح اور کس کو مرجوح قرار دیں گے؟ ہم عبارت النص کو راجح قرار دیں گے اور اشارت النص کو مرجوح قرار دیں گے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے ایک بیان کروں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو علامہ سغناقی نے بیان کیا ہے اور علامہ الاترازی نے بیان کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بات کہی تھی کہ اے عورتیں، میں نے کبھی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا کہ ناقص عقل اور دین رکھنے کے باوجود عقل مند مرد کو وہ اس طرح بیوقوف بنا دیتی ہے۔ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمارا دین کس طرح ناقص اور ہماری عقل کس طرح ناقص؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب تم گواہی دیتے ہو تو تمہاری ایک گواہی ایک مرد کی آدھی گواہی کے بقدر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری عقل جو ہے وہ آدھی ہے، تم بھول جاتی ہو بہت زیادہ، اس لیے تمہاری گواہی اسی وقت معتبر ہوگی جب کوئی دوسری عورت بھی تمہارے ساتھ گواہی دے گی۔ تو تمہاری ایک گواہی ایک مرد کی آدھی گواہی کے بقدر ہے، اس لحاظ سے تمہاری عقل آدھی ہے، اور تمہارا دین آدھا اس طرح کہ تمہیں حیض آتا رہتا ہے، تم اپنی آدھی عمر حیضی کے اندر گزار دیتی ہو۔ علامہ سغناقی اور علامہ الاترازی نے یہ روایت بیان کی ہے اس طرح کے لفظ کے ساتھ، تقعد احداہن شطر عمرہا لا تصوم ولا تصلی، کہ عورتیں بیٹھی رہتی ہے اپنی آدھی عمر تک
اس طرح کہ وہ نہ روزہ رکھتے نہ نماز پڑھتے کیونکہ ان کو حیض آتا ہے، برابر. اب آدھی عمر تک حیض آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. تو آدھی عمر سے مراد کیا کہ تقریباً مہینے کے اندر 15 دن حیض آتا ہے. اگر مہینے کے اندر تقریباً 15 دن حیض آتا ہے تو پھر آدھی عمر میں حیض آنا شمار ہوا نہیں. امام شافعی نے اسی حدیث کو دلیل بنایا اور یہ بات کہی کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن. یہ روایت جس کو علامہ سغناکی نے بیان کیا اور یہ وہ روایت جس کو علامہ الاطرازی نے بیان کیا. ٹھیک ہے. اب اس روایت سے امام شافعی نے جو یہ بات نکالی کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن، یہ انہوں نے کیا اس نص کے عبارت النص سے ثابت کیا یا اس نص کے اشارت النص سے ثابت کیا؟ اشارت النص سے ثابت کیا. کیونکہ نص کے اندر جو یہ بات کہی گئی کہ عورت آدھی عمر تک حیض کی حالت میں بیٹھی رہتی ہے، وہ اس میں نہ نماز ادا کرتی ہے، وہ اس میں نہ روزہ رکھتی ہے، تو وہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کہ حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن، بلکہ حضور نے تو یہ بات اس لیے بیان کی تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ عورتوں کا دین ناقص ہے. تو یہاں فقط شطر کے لفظ سے ایک چیز غور و فکر کر کے امام شافعی نے نکالی تو یہ اشارت النص سے ثابت ہوا نہیں، عبارت النص سے اس کا ثبوت نہیں ہوا. تو اس نص کے اشارت النص سے امام شافعی نے یہ بات ثابت کی کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن. اور احناف کیا کہتے ہیں؟ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن. احناف کون سی روایت سے استدلال کرتے ہیں؟ تو احناف چند روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. ابو امامہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقل الحیض 3 ایام واکثرہ 10 ایام، کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. یہ ابو امامہ کی جو روایت ہے نا، اس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر بیان کی ہے. یہ روایت واصلہ ابن الاسقا سے بھی منقول ہے اور دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر یہ روایت بیان کی ہے. یہ روایت حضرت معاذ ابن جبل سے بھی منقول ہے، ابن ادینہ الکامل کے اندر یہ روایت بیان کی ہے. یہ روایت ابو سعید خدری سے بھی منقول ہے، ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر یہ روایت بیان کی ہے. حضرت انس کے حوالے سے بھی یہ روایت منقول ہے، یہ روایت ابن ادینہ الکامل کے اندر بیان کی ہے. اور یہ روایت حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے، ابن الجوزی نے تحقیق کے اندر یہ روایت بیان کی ہے. یہ جتنی بھی روایتیں ہیں نا، یہ سب یہ بات بتاتی ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو اس نص سے استدلال کیا، عبارت النص سے استدلال کیا یا اشارت النص سے استدلال کیا؟ عبارت النص سے، کہ نص میں صراحتاً موجود ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، اور نص کو اسی لیے لایا گیا ہے. اس لیے ہمارا استدلال امام شافعی کے استدلال پر فوقیت رکھے گا اور ہمارا استدلال راجح ہوگا. امام شافعی کا استدلال مرجوح ہوگا کیونکہ عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح حاصل. سمجھے؟ ہاں. اب ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں موجود ہیں جس کو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو یہ بات بتاتی ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، وہ سب کے سب ضعیف ہیں، بلکہ بعض سند واہی تباہی ہیں. لیکن امام نووی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اس طرح چند ضعیف روایتیں متعدد طرق سے منقول ہو جائیں تو پھر ان کو استدلال میں لایا جا سکتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سب لوگوں نے یہ روایت بیان کیا، اگرچہ یہ ضعیف طرق سے منقول ہے لیکن متعدد طرق ہے نا، اس سے اس کی وجہ سے اس کے اندر قوت آئے گی اور ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں. علامہ عینی نے بنایا کے اندر یہی بات لکھی ہے اور انہوں نے ان سب روایتوں کے متعدد ہونے کو دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ اس روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور رہی یہ بات کہ امام شافعی نے جو روایت پیش کی، تو امام شافعی نے جو روایت پیش کی نا علامہ سغناکی کے حوالے سے، علامہ الاطرازی کے حوالے سے، یہ روایت تو اور زیادہ واہی تباہی ہے. اس روایت کو باطل امام نووی نے کہا ہے، اس روایت کو باطل ابن مندہ نے کیا ہے، ابن الجوزی نے بھی اس روایت کو غلط قرار دیا ہے، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب المعرفہ کے اندر بھی یہ بات کہی کہ یہ روایت فقہا کی عبارت سے منقول ہے، محدث یہ روایت بیان نہیں کرتے.
تو امام شافعی نے بھی جو روایت بیان کی نا وہ بھی بالکل واہی تباہی ہے. جو صحیح روایت ہے نا وہ روایت ہے جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور اس کے اندر کچھ شطر کا لفظ موجود ہے ہی نہیں جس لفظ سے امام شافعی نے استدلال کیا, لہذا اس سے استدلال کرنا امام شافعی کا صحیح نہیں ہے. اب جس طرح عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح حاصل ہے نا, اسی طرح اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح حاصل ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں, قرآن کے اندر ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کہ جو آدمی کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر لیتا ہے اس پر کفارہ ہے. یہ آیت قتل خطا میں ثبوت کفارے کے لیے آئی ہے. عبارت النص سے یہ بات ثابت ہے. تو دلالت النص کے طریق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب قتل خطا میں کفارہ آ رہا ہے تو جان بوجھ کر جب کوئی آدمی قتل کرے گا تو قتل عمل میں تو بطریق اولا کفارہ آئے گا. علت قتل خطا کے اندر موجود ہے قتل کی, اس کی وجہ سے کفارہ آ رہا ہے, تو یہ قتل کی علت قتل عمل میں تو اور زیادہ موجود ہے, تو اس میں تو کفارہ بطریق اولا آنا چاہیے نا. دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوئی. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں قتل خطا میں اگرچہ کفارہ ہے, قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے. قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے. ہاں قصاصاً آدمی کو قتل کیا جائے وہ الگ ہے, جو باہم مصالحت ہو وہ الگ ہے, لیکن کفارہ قتل عمد میں نہیں آتا. حالانکہ دلالت النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ آنا چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اشارت النص جو ہے نا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل عمد میں کفارہ نہیں آنا چاہیے, اس لیے ہم اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح دیں گے. قرآن میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, ہے نا قرآن میں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جو آدمی قتل عمد کرتا ہے, جان بوجھ کر مؤمن کو قتل کرتا ہے, اس کی جزا جہنم میں. اشارت النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جزا جو ہے نا یہ کفا کے معنی میں آتے ہیں, یعنی گور اور کھوس کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کی سزا اس کے لیے کافی ہے. اب اگر ہم کفارہ بھی اس پر لازم کریں تو کیا جہنم کی سزا اس کو کافی ہوئی؟ بلکہ جہنم بھی سزا بنی اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی سزا بنی نہیں. حالانکہ قرآن کی اشارت النص میں جب ہم غور کرتے ہیں تو غور و خوض سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کی سزا اس کے لیے کافی ہے. معلوم ہوا کہ کفارہ سزا کے طور پر واجب نہیں ہونا چاہیے ورنہ جہنم کی سزا کافی نہیں ہوگی, حالانکہ اللہ نے کہا ہے جہنم کی سزا کافی ہے. تو اس لیے جب ہم اشارت النص پر عمل کرتے ہیں تو کفارے کا وجوب نہیں آتا. اب یہ کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے, اگر جہنم کی سزا کافی ہوتی تو قصاصاً اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جب قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے نہیں تو یہ قتل کرنے کی جزا نہیں ہے. آیت میں قتل کی جزا بیان ہوئی کہ قتل کی جزا کیا ہے, جہنم. مقتول کی جزا بیان نہیں ہوئی. اور قصاصاً جب آدمی کو قتل کر لینے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے نہیں وہ مقتول کی جزا ہے, قتل کی جزا نہیں. لہٰذا یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں. جو مقتول ہو چکا ہے اس کی وہ سزا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وہ جزا ہے, قتل کی جزا نہیں. تو یہاں پر دیکھو اشارت النص کو ترجیح ملی ہے, اسی طرح دلالت النص کو ترجیح حاصل ہوگی اقتضاء النص پر. اس کی مثال میں دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. صحیح روایت ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر سے وہ روایت منقول ہے, اور بخاری کے اندر یہ روایت ہے, مسلم کے اندر یہ روایت ہے, سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے. سنی بھی ہوگی آپ نے یہ روایت, حتیہ ثم کرسیہ بالماء ثم دحیہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کو پاک کرنے کے لیے عورت کو حکم دیا حتیہ کہ تو اس کو صاف کر, ثم کرسیہ بالماء پھر پانی ڈال کر اس کو کھرچ دے, ثم دحیہ پھر اور اس پر پانی ڈال. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ثم دحیہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس پر ڈال, اس پر کیا ڈال, پانی ڈال. پانی کا ثبوت یہاں پر صراحتاً ہوا ہے, اقتضاء کے طور پر ہوا ہے کہ بھائی آدمی نجاست کو دور کرنے کے لیے جو چیز ڈالے گا
تو وہ پانی ہی ہوگی. کیا پانی کے علاوہ اورنج جوس ڈالے گا اس پر, ونیگر ڈالے گا؟ پانی ہی ڈالے گا. تو یہاں پر جو زیادتی ہے وہ پانی کی زیادتی ہے. ثم اندخیہ کے اندر الماء کی زیادتی کو ہم مقدر مانیں گے, کیونکہ اس زیادتی کے بغیر ندحن کا معنی صحیح نہیں ہو رہا, کیونکہ چھڑکنا, ڈالنا, شب, بہانا, یہ پانی ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, اور یہی عرفاً متعارف ہے. تو یہاں پر پانی کا ثبوت اقتضاء کے طریقے پر ہوگا, اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہو اچھے طریقے سے کہ جو چیز اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہوتی ہے وہ چیز ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ نجاست زائل ہوگی اسی وقت جب پانی آدمی استعمال کرے. اگر پانی کے علاوہ کوئی دوسری بہنے والی چیز اگر کوئی آدمی استعمال کرے تو اس سے کپڑا صاف, ٹھیک ہے, برابر. اقتضاء النص کے طریق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی کا ذکر یہاں پر ضرورتاً ہوا ہے, لہٰذا پانی سے یہاں پر ہم کوئی ایک ایسی چیز مراد نہیں لے سکتے جو ضرورت سے زائد ہو, لہٰذا اس سے مطلق پانی مراد ہوگا. مطلق پانی جو ہوگا نا اس کے ذریعے سے نجاست دور ہو سکتی ہے, ورنہ اگر کوئی دوسری بہنے والی چیز ہو اس کے ذریعے سے نجاست دور نہیں ہو سکتی. ایسا اقتضاء النص سے ثابت ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ صحیح بات ہے؟ پانی کے ذریعے سے بھی نجاست دور ہو جاتی ہے, اور ازالۃ النجاست پانی کے علاوہ دوسری پاک چیز سے بھی ہو سکتی ہے جو نجاست کو زائل کرنے کی قدرت رکھتی ہو. کیونکہ دلالۃ النص کے اندر جب ہم نے غور کیا نا تو ہم نے یہ علت پائی کہ اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور یہ سب حکم دے رہے ہیں تاکہ نجاست دور ہو جائے, لہٰذا نجاست جون سے بھی طریقے سے دور ہو جائے وہ کافی ہے. تو دلالۃ النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی کے ذریعے سے بھی نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے, اور پانی کے علاوہ دیگر پاک چیزوں سے بھی نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے. تو اگر اس سے نجاست کا ازالہ ہوتا ہو تو وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. اور اقتضاء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہی نجاست زائل ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نجاست زائل نہیں ہو سکتی. تو ہم یہاں دلالۃ النص کو ترجیح دیں گے اقتضاء النص پر, اور یہ بات ثابت کریں گے کہ ازالہ نجاست پانی کے ذریعے سے جس طرح ہو سکتا ہے اس طرح اس پاک چیز کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے جو نجاست کو زائل کرنے کی قدرت رکھتا ہو.